دنیا بھر سے آئے لاکھوں فرزندان توحید نے میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا۔ میدان عرفات لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ آج 9 ذی الحج ہے اور حج کا ایک اہم دن ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے ہی لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام کے قافلے مینا سے میدان عرفات روانہ ہوئے اور اب یہ مقدس میدان لاکھوں سفید لباس میں ملبوس اللہ کے مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا نظر آ رہا ہے۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیا گیا، جس میں اتحاد امت، تقویٰ اور انسانی حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ خطبہ سننے کے بعد حجاج کرام ظہر اور عصر کی نمازیں قصر کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کرتے ہوئے خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا۔ سعودی حکومت کی جانب سے حجاج کرام کے لیے مثالی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت پہرے، طبی سہولیات کی فراہمی اور گرمی کی شدت سے بچاؤ کے لیے جگہ جگہ پانی کے اسپرے اور ٹھنڈک کے خصوصی انتظامات موجود ہیں۔ لاکھوں افراد کے اجتماع کو منظم رکھنے کے لیے سعودی سیکیورٹی فورسز اور رضاکار دن رات کوشاں ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سورج کے ڈھلتے ہی حاجیوں کی یہ قافلے میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے اور رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ ہائیڈرا کی ٹیموں نے کوکٹ پلی منڈل کے کیتلا پور میں سڑکوں پر کیے گئے غیر قانونی قبضات کو برخاست کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کوکٹ پلی منڈل کے تحت آنے والے کیتلا پور علاقے میں آج ہائیڈرا کی ٹیموں نے بھاری مشنری کے ساتھ انہدامی کارروائی انجام دی۔ مقامی لوگوں کی جانب سے موصول ہونے والی شکایت کے بعد ہائیڈرا نے یہ کارروائی کی۔ ہائیڈرا کے حکام نے جب وہاں کا دورہ کیا تو انہوں نے پایا کہ سڑک پر بڑے پیمانے پر قبضات کیے گئے ہیں۔ حکام نے کارروائی کرتے ہوئے جویل ہائٹس گیٹڈ کمیونٹی کے سامنے تقریباً 1700 گز پر پھیلی ہوئی غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا۔ ہائیڈرا نے ایک تعمیراتی کمپنی کے غیر قانونی طور پر قائم کیے گئے دفتر کے کمرے کو بھی زمیندوز کیا ہے۔ علاقے کے رہائشیوں نے اس کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان تجاوزات کی وجہ سے سڑک تنگ ہو گئی تھی اور ٹریفک کی نقل و حمل میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہائیڈرا کے حکام کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں عوامی املاک اور سڑکوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف یہ مہم بلا امتیاز جاری رہے گی۔ کسی بھی غیر قانونی تعمیر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا نے لوک بھون پہنچ کر گورنر تلنگانہ شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی اور ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے ریاست کے مختلف علاقوں میں درپیش اراضی کے حصول اور بے دخلی کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ میں جاری اراضی تنازعات اور بے گھر افراد کے مسائل پر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کی کویتا نے آج لوک بھون پہنچ کر گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے گورنر کو ایک میمورنڈم بھی پیش کیا، جس میں ریاست کے مختلف علاقوں میں درپیش زمین کے حصول اور بے دخلی کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کہ کویتا نے مطالبہ کیا ہے کہ ویلگو متلا میں جن لوگوں کے گھروں کو منہدم کیا گیا ہے انہیں فوری طور پر متبادل رہائشی پلاٹس الاٹ کیے جائیں۔ انہوں نے پرگی منڈل کے کڈلا پور میں انڈسٹریل پارک کے قیام کے لیے جاری کردہ اراضی کے حصول کے نوٹس کو منسوخ کرنے کا بھی پرزور مطالبہ کیا۔ کہ کویتا نے ریجنل رنگ روڈ کی الائنمنٹ اور اس کے لیے کی جا رہی زمین کی خریداری میں شفافیت لانے اور متاثرہ کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کی بھی درخواست کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ کویتا نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کے نام پر عام شہریوں اور غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک متاثرین کو انصاف نہیں مل جاتا اور ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، ان کی جماعت اپنی تحریک کو جاری رکھے گی۔ حیدرآباد کے آؤٹر رنگ روڈ پر ایئر انڈیا کی ایک بس اچانک آگ لگنے سے مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ خوش قسمتی سے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ حیدرآباد کے آؤٹر رنگ روڈ پر آج اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ایئر انڈیا کی ایک بس سے اچانک آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ بس شمشاباد ایئرپورٹ ورکشاپ سے سروسنگ کے لیے آٹو نگر جا رہی تھی۔ جیسے ہی بس پدا امبرپیٹ کے قریب پہنچی، اچانک شارٹ سرکٹ کے باعث بس کے اندر سے دھواں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں نے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بس میں لگی آگ اتنی شدید تھی کہ بس کے پرزے پگھلنے لگے اور پوری بس جل کر خاک ہو گئی۔ ہولناک منظر کے دوران بس کے ڈرائیور اور
क्लीनर ने भी इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा किया। आग के शोलों को भड़कता देख दोनों ने फौरन बस से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से वो हादसे में महफूज रहे। अगर बर वक्त ये कदम ना उठाया जाता तो कोई बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश की। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि शॉर्ट सर्किट किस तरह से हुआ। आया गाड़ी की मेंटेनेंस में कोई गफलत तो नहीं बरती गई थी। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने साबिक वजीर व बीआरएस रहनुमा हरीश राव के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी अपने इंतखाबी मंशूर पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है। भारत राष्ट्र समिति के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए SC/ST डिक्लेरेशन के निफाज का मुतालबा किया था। हरीश राव के बयान पर टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ का शदीद रद्द अमल सामने आया। उन्होंने अपने बयान में वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी अपने इंतखाबी मंशूर खास तौर पर चिवड़ला डिक्लेरेशन पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है। उनका कहना था कि कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा करना अपना फर्ज समझती है। हरीश राव पर नुक्ताचीनी करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि दरअसल साबिका बीआरएस हुकूमत ने ही दलित बंधु स्कीम के नाम पर रियासत के दलित भाइयों को धोखा देने का काम किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने स्कीम को महज सियासी मफादात और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। अपने दिफा में महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस हुकूमत की दलितों के तई पॉलिसियों को नुमाया करते हुए कहा कि कांग्रेस ने एक दलित रहनुमा को असेंबली स्पीकर के बावकार ओहदे पर फाइज किया। अलावाजी काबीना में 4 अहम वजारती कलमदान भी दलित नुमाइंदों को दिए गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि कांग्रेस दलितों की समाजी और सियासी तरक्की के लिए कितनी संजीदा है। महेश कुमार गौड़ ने हरीश राव को मुखातिब करते हुए कहा कि वो हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बजाय अपनी पार्टी के माजी के दौर में किए गए वादों का हिसाब दें। रियासत तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक आरटीसी ड्राइवर की जानिब से बस इतना कहने पर कि हुकूमत की अवलीन तरजीह किसानों से धान और मकई की खरीदारी होनी चाहिए, उसे मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। ज़रा ने बताया कि जिले जगतियाल में अशोक नामी आरटीसी ड्राइवर तवील अरसे से महकमा आरटीसी में खिदमात अंजाम दे रहे थे। अब वो न सिर्फ मुलाजिमत से महरूम हो चुके हैं, बल्कि उन पर 5 डिपोज में ड्यूटी न करने की भी पाबंदी आयद कर दी गई है। OIU के कुछ कांग्रेस लीडर्स पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उस दौरान अशोक ने अपने गांव के एक फर्द को वहां मौजूद पाया। अशोक का कहना है कि उसने उस फर्द से सिर्फ इतनी बात कही कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बहस करने के बजाय हुकूमत की अवलीन तरजीह किसानों से धान और मकई की खरीदारी होनी चाहिए। अशोक के मुताबिक उनका तबसरा खालिसतन किसानों के मसाइल से मुताल्लिक़ था। उन्होंने किसी भी सियासी जमात या किसी लीडर के खिलाफ कोई तनकीद नहीं की। अशोक की इस बेज़रर गुफ्तगू के कुछ ही वक्त बाद उन्हें रीजनल मैनेजर की जानिब से बरतरफी का नोटिस मौसूल हुआ। नोटिस में वाज़ेह तौर पर यह हिदायत दी गई है कि वो ड्यूटी पर रिपोर्ट न करें। इतना ही नहीं, आरटीसी महकमे की जानिब से 5 मुख्तलिफ डिपोज को ये अहकामात भी जारी किए गए हैं कि अशोक को किसी भी सूरत में ड्यूटी तफवीज़ न की जाए। महकमा आरटीसी का ये इक़दाम अब तेलंगाना के मुलाज़मीन और अवामी हल्कों में बहस का मौजू बन चुका है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक सरकारी मुलाजिम अपनी ज़ाती राय का इजहार भी नहीं कर सकता। ये भी पूछा जा रहा है कि क्या हुकूमत किसानों के मसाइल उठाने वालों की आवाज़ को दबाना चाहती है। अशोक के हामियों का इल्ज़ाम है कि महज एक छोटी सी बात पर इतनी बड़ी कार्रवाई दरअसल इंतखामी सियासत का नतीजा है। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने शामीर पेट की तहसीलदार सुचित्रा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मेडचल जिले के शामीर पेट मंडल की तहसीलदार सुचित्रा पर इल्जाम है कि उन्होंने किसी सरकारी काम की अंजामदही के एवज 2 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत कुरिंदा की जानिब से ACB को इतला दी गई। तहसीलदार ने ये रकम बराह रास्त लेने के बजाय अपने ड्राइवर के जरिए वसूल करने का मंसूबा बनाया था। जैसे ही ड्राइवर ने तहसीलदार की हिदायत पर शिकायत कुरिंदा से 2 लाख रुपए की रकम वसूल की, पहले से ही ताक में बैठे ACB के एहलकारों ने उसे फौरन हिरासत में ले लिया। बादशाह तहकीकात के दौरान ACB हुकाम ने तहसीलदार सुचित्रा को भी रिश्वत सतानी में मुलविस पाते हुए बाज़ाब्ता तौर पर तहवील में ले लिया। ACB हुकाम ने तहसीलदार के दफ्तर और उनकी रिहाइशगाह की भी तलाशी ली ताकि गैर कानूनी असासों या दीगर मशकूक दस्तावेजात के बारे में मजीद सुराग लगाया जा सके। हुकाम का कहना है कि मुलजिमा के खिलाफ बदउनवानी की रोकथाम के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से तेलंगाना में SC/ST डिक्लेरेशन के निफाज का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर SC/ST तबके से किए गए वादे को पूरा न किया गया तो बीआरएस दिल्ली में एहतजाज करेगी। साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुतालबा किया है कि वो तेलंगाना में SC/ST डिक्लेरेशन को नाफिज करें। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने SC/ST डिक्लेरेशन जारी किया था, लिहाजा उन्हें वजीर आला रेवंत रेड्डी को उसे नाफिज करने की हिदायत देनी चाहिए। हरीश राव ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए धमकी दी है कि अगर कांग्रेस ने SC/ST तबके से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया तो वो और उनके हामी बजरिए ट्रेन दिल्ली का सफर करेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया जाएगा। बीआरएस का इल्जाम है कि कांग्रेस ने इंतखाबात से कबल SC/ST तबके के लिए बड़े बड़े ऐलानात किए थे, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। हरीश राव ने रियासती क़यादत के बजाय बराह रास्त पार्टी के कौमी सदर को जवाबदार ठहराने की हिकमत अमली अपनाई है। राजन्ना सिलसिला जिला कलेक्ट्रेट में तकनीकी खराबी के बाद DRDA के APD लिफ्ट के अंदर तकरीबन 1.5 घंटे तक फंसे रहे। जरा ने बताया कि DRDA के APD नर्सिंग कलेक्ट्रेट की लिफ्ट में सवार हुए कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी के बाद लिफ्ट अचानक दरमियान में ही रुक गई। लिफ्ट के रुक जाने से सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। इमारत के बीचों बीच फंसी लिफ्ट में ऑक्सीजन की कमी के बाद नर्सिंग का दम घुटने लगा। बताया जाता है कि ऐसी नाजुक सूरत हाल में भी उन्होंने हिम्मत से काम लिया और फौरी तौर पर अपने साथियों को फ़ोन करके उनसे मदद मांगी। इतला मिलते ही कलेक्ट्रेट में हलचल मच गई। तकनीकी माहिरीन को फौरी तौर पर तलब किया गया। रेस्क्यू टीम ने मुसलसिल 1.5 घंटे की सख्त मशक्कत के बाद लिफ्ट के दरवाजों को एहतियात से खोला और नर्सिंग को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। नर्सिंग के बाहर आते ही वहां मौजूद साथी अफसरान और अमले ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि वो इस खौफनाक तजुर्बे के बावजूद भी महफूज रहे। इस वाक़े के बाद कलेक्ट्रेट में हिफाजती इंतजामात और लिफ्ट की बाकायदा देखभाल पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अगरचे के अफसर अब खैरियत से हैं, लेकिन इस वाक़े ने हुकूमती इदारों में नस्ब, लिफ्ट और दीगर बरक़ी आलात की मरम्मत और जांच पड़ताल के निज़ाम पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं और ये समझा जा रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया इस मामले की जांच करेगी ताकि मुस्तक़बिल में कोई भी हादसा रोनुमा न हो सके। वज़ीर सियाहत जुपल्ली कृष्णा राव ने नागर कर्नूल जिले में पालामोरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के जारी कामों का तफसीली जायजा लिया और मंसूबे की जल्द तकमीली का अज़्म ज़ाहिर किया। हुकूमत तेलंगाना ने ज़िला महबूबनगर के देरीना आपाशी मंसूबों को मुकम्मल करने की अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। वज़ीर बराए सियाहत व सक़ाफ़त जुपल्ली कृष्णा राव ने आज नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर हल्के में वाक़ नारलापुर रिजर्वायर प्रोजेक्ट के पंप हाउस का दौरा किया। ये पंप हाउस इंतहाई अहम पालामोरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। इस मौके पर वज़ीर ने मंसूबे के जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। मुताल्लिक़ा इंजीनियर्स और महकमा आपाशी के आला हुकाम से मुलाकात करते हुए कामों की मौजूदा रफ्तार, तकनीकी पहलुओं और तकमील के मुकर्ररा वक्त के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब की। वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव ने मीडिया से बात करते हुए ये वाज़ेह किया कि साबिक़ा ज़िले महबूबनगर के तमाम आपाशी मंसूबे हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं और हुकूमत उन मंसूबों को बिला तातुल मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है ताकि इलाके के काश्तकारों को पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस दौरे और जायजा इजलास के दौरान अचमपेट के रुकन असम्बली डॉक्टर वंशी कृष्णा भी मौजूद थे। उन्होंने वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव के हमरा मंसूबे के कामों का जायजा लेते हुए मुकामी किसानों के मसाइल और प्रोजेक्ट की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर एबोला वायरस के फैलाव के पेश नज़र हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया। किसी भी मुमकिन खतरे को टालने के लिए एयरपोर्ट पर एबोला की जांच का अमल शुरू कर दिया गया है। आलमी सतह पर एबोला वायरस तेजी से फैल रहा है। कई ममालिक में एबोला वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजामिया इंतहाई चौकस हो गई है। किसी भी मुमकिन खतरे को टालने के लिए एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन की जांच की जा रही है। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरीन की खुसूसी तौर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। एयरपोर्ट पर तैनात तिब्बी अमले और दीगर स्टाफ को खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। एयरपोर्ट पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की टीमों को चौकस रखा गया है जो मुसाफिरीन की थर्मल स्क्रीनिंग और दीगर तिब्बी जांच अंजाम दे रहे हैं। अगर किसी मुसाफिर में एबोला की अलामात जैसे कि तेज़ बुखार,
سر درد یا دیگر پائی جاتی ہیں تو انہیں فوری طور پر آئسولیشن میں منتقل کرنے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے مسافرین کو ہدایت دی ہے کہ وہ سفر کے دوران حفظان صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کریں۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات محض احتیاطی ہیں تاکہ وائرس کو ریاست کی حدود میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے ناگر کرنول ضلع میں پالامورو رنگاریڈی لفٹ اریگیشن اسکیم کے جاری کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا اور منصوبے کی جلد تکمیلی کا عزم ظاہر کیا۔ حکومت تلنگانہ نے ضلع محبوب نگر کے دیرینہ آبپاشی منصوبوں کو مکمل کرنے کی اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وزیر برائے سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے آج ناگر کرنول ضلع کے کولہاپور حلقے میں واقع نارلاپور ریزروائر پروجیکٹ کے پمپ ہاؤس کا دورہ کیا۔ یہ پمپ ہاؤس انتہائی اہم پالامورو رنگاریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کا اہم حصہ ہے۔ اس موقع پر وزیر نے منصوبے کے جاری کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ متعلقہ انجینئرز اور محکمہ آبپاشی کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کرتے ہوئے کاموں کی موجودہ رفتار، تکنیکی پہلوؤں اور تکمیل کے مقررہ وقت کے بارے میں تفصیلی رپورٹ طلب کی۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ سابقہ ضلع محبوب نگر کے تمام آبپاشی منصوبے حکومت کی اولین ترجیح ہیں اور حکومت ان منصوبوں کو بلا تعطل مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ علاقے کے کاشتکاروں کو پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس دورے اور جائزہ اجلاس کے دوران اچمپیٹ کے رکن اسمبلی ڈاکٹر ومشی کرشنا بھی موجود تھے۔ انہوں نے وزیر جوپلی کرشنا راؤ کے ہمراہ منصوبے کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے مقامی کسانوں کے مسائل اور پروجیکٹ کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ حکومت تلنگانہ نے غریب خاندانوں کے سماجی تحفظ کے لیے فیملی لائف انشورنس اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ ریاست میں عوامی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دیتے ہوئے کانگریس کی قیادت والی عوامی حکومت نے ایک اور اہم فلاحی منصوبہ متعارف کروایا ہے۔ حکومت کا بنیادی مقصد سماج کے ہر طبقے کی ترقی اور ہر مستحق غریب خاندان کے لیے ایک مضبوط سہارا بننا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں اہم کابینہ سب کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کی۔ اجلاس کے دوران حکومت کے پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے 99 روزہ ایکشن پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ دنیاسنا اندرما فیملی لائف انشورنس اسکیم کے نفاذ پر وسیع تر بحث و مباحثہ بھی ہوا۔ اس اسکیم کا مقصد ان غریب خاندانوں کو مالی تحفظ فراہم کرنا ہے جو کسی بھی ناگہانی صورتحال میں مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو واضح ہدایت جاری کی کہ اسکیم پر شفافیت کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے تاکہ اس کے فوائد نچلی سطح تک پہنچ سکے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ پرجا پالنا کے ذریعے ریاست کا ہر فرد ترقی کے عمل میں شامل ہوگا اور معاشرے کے کمزور طبقات کو معاشی طور پر مستحکم بنایا جائے گا۔ حج 2026 کا رکن اعظم وقوف عرفات آج ادا کیا جا رہا ہے۔ مسجد نمرہ میں امیر حج اور امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ علی الحذیفی نے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا کہ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ تقوی اختیار کرو، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ آج 9 ذی الحج ہے اور آج کا یہ دن عالم اسلام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آج دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں فرزندان توحید میدان عرفات میں اکٹھا ہو کر حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کر رہے ہیں۔ مسجد نمرہ میں امیر حج اور امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ علی الحذیفی نے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا کہ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ تقوی اختیار کرو، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور قیامت کے دن اللہ قبروں سے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوی کا تقاضا ہے کہ ہم قیامت کے دن کی تیاری کریں۔ آخرت کی تیاری میں سب سے اہم ہے توحید۔ ہمیں توحید اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ خطبہ حج میں ان کا مزید کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میدان عرفات میں اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کیا کہ دین مکمل کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ امام اعظم نے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود قرار دیتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے آسمان سے گر گیا ہو۔ جو نماز قائم کریں اور رزق میں سے خیرات کریں وہ بہترین لوگ ہیں۔ الشیخ علی الحذیفی نے کہا کہ اللہ کی اپنے بندوں کے حوالے سے
کچھ سنتیں ہیں جو اس پر ایمان لاتا ہے تو اللہ ان کا دفاع اور مدد کرتا ہے۔ امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے اختتام پر کہا کہ حج کے دوران مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور محبت دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ حجاج کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی دھکم پیل سے اجتناب کریں، ایک دوسرے کے حقوق اور آرام کا احترام کریں۔ امام اعظم نے مزید کہا کہ حجاج مناسک حج کے بعد اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں، شیطان کو کنکریاں مارنے کا فریضہ ادا کریں، اور انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ 13 ذی الحج تک کنکریاں مارنے کا فریضہ ادا کرتے رہیں، جبکہ واپسی کے سفر سے پہلے انہیں طواف کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ میدان عرفات مسجد نمرہ میں دنیا بھر سے آئے 18 لاکھ سے زائد عازمین حج موجود ہیں، جنہوں نے خطبہ حج سننے کے بعد نماز ظہر ادا کی۔ اس سے قبل مینا سے میدان عرفات آنے کے بعد حجاج سارا دن مناجات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی، ایمان کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی اور دونوں جہانوں میں خیریت اور عافیت کی دعائیں مانگی گئیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حجاج شام تک عرفات میں قیام کریں گے، جس کے بعد وہ مزدلفہ کی جانب روانہ ہوں گے، جہاں مغرب اور عشاء کی نماز یکجا کر کے ادا کی جائے گی۔ بھارت راشٹر سمیتی کے سینئر لیڈر و سابق وزیر ہریش راؤ نے کانگریس حکومت پر زمینوں کو بانٹنے کا سنگین الزام لگاتے ہوئے 100 کروڑ روپے کے گھوٹالے کا پردہ فاش کیا ہے۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے آج ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ شمشاباد منڈل کے پیدا شاہ پور گاؤں میں 180 ایکڑ پر مشتمل سرکاری زمین کو نجی افراد کے حوالے کر کے ایک بڑا گھوٹالہ کیا گیا ہے۔ ہریش راؤ کے مطابق اس معاملے میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، ان کے قریبی ساتھی اور ایک وزیر ملوث ہیں۔ انہوں نے عدالتی دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے حیران کن انکشافات کیے۔ ہریش راؤ نے بتایا کہ 30 جنوری 2026 کو ہائی کورٹ نے ان زمینوں کی تحقیقات کا حکم دیا تھا اور حکام کو درست فیصلہ لینے کو کہا تھا۔ ہریش راؤ کے مطابق 24 فروری کو RDO نے ہائی کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا، جس میں یہ واضح کیا گیا کہ زمین سرکاری ملکیت ہے اور MRO کو اس کی حفاظت کے احکامات جاری کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ صرف 4 دن بعد یعنی 28 فروری کو MRO نے عدالت میں ایک متضاد حلف نامہ داخل کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ زمین نجی ملکیت ہے۔ ہریش راؤ نے پوچھا کہ محض 4 دنوں کے اندر ایک ہی زمین کے بارے میں 2 افسران کے بیانات میں اتنی بڑی تبدیلی کس طرح سے ممکن ہے؟ انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے پوچھا کہ آخر ضلع کلکٹر کی اجازت کے بغیر 2 مختلف افسران نے ایک ہی زمین کے بارے میں عدالت میں متضاد حلف نامہ کیسے داخل کیا، اور یہ سب کس کے اشارے پر ہو رہا ہے؟ PRS لیڈر نے اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ یہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا کر چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی ایک منظم سازش ہے۔ ریاست تلنگانہ کے کئی اضلاع میں موسم اچانک تبدیل۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے مختلف حصوں میں شدید طوفانی بارش کی پیش خیاسی کی۔ ریاست تلنگانہ میں بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کے پیش نظر انتظامیہ اور شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ موجودہ اطلاعات کے مطابق منشیال میں شدید طوفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جو اگلے 2 گھنٹوں کے دوران مزید شدت اختیار کر جائے گا، جس کے زیر اثر عادل آباد، آصف آباد، نرمل، پیداپلی اور جگتیال جیسے اضلاع میں بارش ہوگی۔ ان اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان جتایا گیا ہے۔ علامہ یدادری بھونگیر اور نلگنڈا میں بھی شدید طوفانی بارش کا امکان ہے۔ ریاست کے دیگر اضلاع جن میں بھوپال پلی، میدک، کاماریڈی، کھمم اور وقار آباد شامل ہے، وہاں بھی بارش کا امکان جتایا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم رات کے اوقات میں شہر کے کچھ حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ شہری انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عوام سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ شدید بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں، کچے مکانات یا برقی کھمبوں کے قریب جانے سے احتیاط کریں۔ کاشتکاروں کو اپنی فصلوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنے کو کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں تلنگانہ حکومت نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے سیلف ہیلپ گروپس کی خواتین کے لیے بلا سود قرض کی حد 5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے 1 کروڑ خواتین کو معاشی طور پر مستحکم بنا کر انہیں کروڑ پتی بنانے کے نشانے کا اعلان کیا ہے۔
شہر کے کومپلی علاقے کی جے بھیری کالونی میں چین سنیچنگ کی کوشش کے دوران ایک خاتون پر حملے کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک شخص آئل شاپ میں داخل ہوا اور خاتون دکاندار کو شدید تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے گلے سے سونے کی چین چھیننے کی کوشش کی۔ خاتون کی چیخ و پکار سن کر مقامی افراد فوری طور پر وہاں پہنچ گئے اور ملزم کو قابو میں کر کے اس کی پٹائی کی بعد ازاں پولیس کو اطلاع دی گئی۔ ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ حیدرآباد کے حکام نے کوکاپیٹ کے کتا چیرو جھیل کے اطراف غیر مجاز قبضوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات اور کمپاؤنڈ والز کو منہدم کر دیا۔ حکام کے مطابق جھیل کے فل ٹینک لیول اور بفر زون میں تعمیرات کی گئی تھی۔ کارروائی کے بعد جھیل کے اطراف باڑ لگانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا تاکہ مستقبل میں اراضیات پر قبضوں کو روکا جا سکے۔ بجارہلز پولیس نے خطرناک بائیک سٹنٹس کرنے والے 19 سالہ نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق نوجوان نے KBR مین روڈ اور شامیر پیٹ مین روڈ پر خطرناک سٹنٹس کیے اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی۔ مادھاپور کے چاؤمین ریسٹورنٹ میں فوڈ سیفٹی کے حکام کے معائنے کے دوران سنگین بے قاعدگیاں سامنے آئیں۔ حکام نے غیر صحت بخش گوشت ذخیرہ کرنے، سبزی اور نان ویج اشیاء کو ایک ہی فریزر میں رکھنے، زائد المیعاد چیزوں کے استعمال اور ریسٹورنٹ میں کیڑوں کی موجودگی کا انکشاف کیا۔ حکام نے غیر محفوظ گوشت کو تلف کر کے ریسٹورنٹ کو صفائی اور سینیٹائزیشن کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے علاوہ بی بی دبیر پورہ کے صحن میں 1.50 کروڑ روپے کی لاگت سے خودکار متحرک چھت کے کاموں کا افتتاح انجام دیا، جو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کام کرتا ہے۔ یہ خودکار متحرک چھت خود بخود سایہ دار بن جاتا ہے اور ریموٹ کا بٹن دبانے سے مکمل چھت ہٹ جاتا ہے اور آسمان دکھائی دیتا ہے۔ اس چھت کی تنصیب سے عزاداری کے ایام میں عزاداروں کو کافی سہولت ہوگی، کیونکہ عزاداری کے ایام میں علاوہ بی بی دبیر پورہ میں عارضی چھت کی تنصیب کی جاتی تھی۔ اس سے خودکار متحرک چھت کی تنصیب سے علاوہ بی بی دبیر پورہ میں بارش اور موسم کی شدت سے عزاداروں کو بچایا جا سکے گا۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر ایک کتے کے ریسٹورنٹ کی میز پر چڑھ کر بچا ہوا کھانا کھانے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد صفائی کے انتظامات پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور GHMC کمشنر RV کرنل نے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے خصوصی نظرثانی پروگرام، اس کے شیڈول، طریقہ کار اور درست انتخابی فہرست کی تیاری کے مقاصد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حج 2026 کے سلسلے میں آج رات سے حجاج اکرام کے پہلے قافلے میدان عرفات کی جانب روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس موقع پر سیکیورٹی اداروں کی جانب سے زائرین کے ہجوم کو منظم انداز میں سنبھالنے کے لیے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق عازمین حج کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات جاری ہیں۔ MGBS میں گدوال ڈپو کی RTC بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی مسافر چوکس ہو گئے، جو فوری طور پر بس سے اتر کر بھاگ نکلے، جس کے نتیجے میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا اور مسافرین اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے۔ ضلع آنند پور میں گوتی مڈل میں نیشنل ہائی وے 44 پر ایک پرائیویٹ ٹریولس بس الٹ گئی، جس کے نتیجے میں تقریباً 30 مسافر شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق 10 افراد کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں بہتر علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد سے آنند پور جا رہی بس کا ڈرائیور سامنے سے آنے والی لاری سے بچنے کی کوشش میں گاڑی پر قابو سے محروم ہو گیا۔ مسافروں کے مطابق بس 3 مرتبہ الٹنے کے بعد کھیتوں میں جا گری۔ پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ TRS کی سربراہ کویتا نے راج بھون پہنچ کر گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی۔ کویتا نے متاثرہ افراد کے ہمراہ گورنر کو یادداشت پیش کی، جس میں
ویلو گمٹلا میں مکانات منظم کیے جانے سے متاثر تمام خاندانوں کو پلاٹس الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ پرگی منڈل کے کڈلاپور میں انڈسٹریل پارک کے قیام کے لیے جاری اراضی کے حصولیابی کی نوٹس کو واپس لینے، RRR کی الاٹمنٹ اور اراضیات کے حصول سے متعلق مسائل پر بھی توجہ دلائی گئی۔ جگتیال ضلع میں رورل پولیس کی تلاشی مہم کے دوران بھاری مقدار میں گانجا برآمد کیا گیا۔ پولیس نے 3 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین کے قبضے سے 1675 گرام گانجا اور 2 موبائل فون ضبط کیے گئے۔ DSP پرشوتم کے مطابق ملزمین اوڈیشہ سے گانجا لا کر جگتیال میں فروخت کر رہے تھے۔ ان کے خلاف پہلے بھی کئی مقدمات درج ہیں۔ دہلی فسادات سازش کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے عبوری ضمانت ملنے کے بعد انسانی حقوق کے جہدکار خالد سیفی پیر کی شب تہاڑ جیل سے رہا ہو گئے۔ عدالت عظمیٰ نے انہیں 6 ماہ کی عبوری ضمانت دی ہے، جبکہ UAPA کے تحت طویل قید اور مقدمات میں تاخیر سے متعلق اہم قانونی نکات پر بھی سوالات عدالت نے اٹھائے ہیں۔ گلمرگ میں تکنیکی خرابی کے باعث 65 کیبل کاریں اچانک رک گئی، جس سے تقریباً 300 سیاح 500 فٹ کی بلندی پر پھنس گئے۔ شدید بارش کے باوجود فوج اور NDRF کی ٹیموں نے 7 گھنٹے کی مسلسل کوششوں کے بعد تمام سیاحوں کو بحفاظت نیچے اتار لیا۔ آج یوم عرفہ ہے، جو حج کے مرکزی دنوں میں سب سے اہم دن مانا جاتا ہے۔ تمام ہندوستانی عازمین حج کو آج اعلی صبح آرام دہ اور بروقت انداز میں مینا سے عرفات منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں ان کے خیموں میں مناسب سہولتوں کے ساتھ قیام کی سہولت فراہم کی گئی۔ ہندوستان کے سفیر ڈاکٹر سہیل خان، قونصل جنرل جدہ فہد سوری اور مکمل انڈین حج مشن عرفات میں موجود رہتے ہوئے عازمین حج کی خدمت میں مصروف ہیں۔ عرفات سے سفیر ہند نے اپنے خصوصی پیغام میں تمام حجاج کرام کو حج کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے حج مبارک اور حج مبرور کی دعائیں دی۔ پیٹرول کی قیمتوں کے تعلق سے مرکزی حکومت پر شدید تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کو محض بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ کووڈ دور میں جب عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتیں کم ترین سطح پر تھی، تب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی۔ اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ 2014 سے 2026 تک خام تیل کی قیمتیں اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں۔ اس کے باوجود ملک میں پیٹرول کی قیمتیں مسلسل بلند سطح پر برقرار رکھی گئیں۔ بیان میں الزام لگایا گیا کہ گزشتہ برسوں کے دوران عوام سے تقریباً 40 لاکھ کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔